رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا بن قاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة على وليه ووصيه ووزيره وامنه واخيه وطالب كل طالب على كل طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا علي من نور الله صلوات الشهر اللهم صل على محمد وعلى محمد آپ حضرات کی سب ایک بہترین عبادت اور پاکیزہ تحفہ لے کر بارگاہ مولا میں بچے نے ابھی سلام المرثیہ پیشخانی مولانا شاہدہ صاحب اور آپ حضرات بھی اسی فہرست میں ہیں جس فہرست میں ایک ذاکر ہوتا ہے جو مجلس سننے کے لیے آئے ہیں فرش عطا پہ وہ بھی اسی فہرست میں ہے. میں ایک لفظ کا ذمہ دار جس فہرست میں ایک ذاکر یعنی میں ایک پیشخان وہ بھی اسی اس لیے کہ سننے والا بھی برابر کا شریک ہے. اور جس طرح اس ذکر سے ایک ذاکر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں گناہ دھلتے ہیں اسی طرح ایک سوزخان کے پیشخان کے اور جو فرش اعلیٰ کے مومنین آتے ہیں ان کے بھی اس طرح گناہ معاف کیے جاتے ہیں گناہ دھل جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے. چونکہ اس فرش اعلیٰ پر گناہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. بہت توجہ. اس فرش اعلیٰ پر گناہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. نہ کوئی برا سوچ سکتا ہے نہ برا کر سکتا ہے. آپ آئیے سن 2020 چل رہا ہے حضور اور میں بہرحال شکل دیکھ کے نہیں بلکہ صورت دیکھ کے نہیں پڑھتا سیرت دیکھ کے پڑھتا ہوں. ہمارا رشتہ جو ہے وہ سیرت سے ہے سیرت اہل بیت علیہ السلام سے صورت سے نہیں ہے. ہماری جو ہے عزاداری سے محبت ہے رشتہ داری سے محبت نہیں ہے. دلیل ہے میرے پاس بھائی میرے بچوں دلیل ہے میرے پاس. دلیل یہ ہے میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں جب مدینہ سے قافلہ چلا تو راستے میں امام حسین نے ایک مقام میں خواب دیکھا تو ایک لفظ کہا انا للہ و انا الیہ. شہزادے علی اکبر آگے بڑھے بابا آپ نے یہ کیوں پڑھا. بہت توجہ. بابا آپ نے یہ کیوں پڑھا انا للہ کا. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ اس قافلے جو قافلہ ہمارے ساتھ ہے اس کے پیچھے پیچھے موت ہے اور آج آگے ہم اس قافلے کے پیچھے موت ہے اس لیے میں نے یہ پڑھا ہے. تو اب یہاں مولا شہزادہ علی اکبر نے پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں. یہ آپ لوگوں نے بہت بار سنا ہوگا ہر سال میں سنا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں. تو مولا حسین نے کہا کہ بیٹا ہم حق پر ہیں. تو بابا اگر ہم حق پر ہیں اب چاہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. یہاں تک سنا ہے نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا مولا حسین حق پر نہیں تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے گا. کیا آپ سے پوچھا مولا حسین حق پر نہیں تھے. جب آپ کو معلوم ہے آپ کس کے چاہنے والے مولا حسین جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ مولا حسین حق پر تھے تو پھر شہزادے علی اکبر نے کیوں پوچھا. توجہ چاہتا ہوں اگر آپ یہاں مجھے سننے کا جذبہ رکھتے ہیں. پھر شہزادے علی اکبر نے یہ کیوں پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نہیں ہے مولا حسین معاذ اللہ حق پر نہیں ہے.
ہیں. میری قوم کا شیعہ ہر بچہ، ہر انسانیت جہاں جاگتی ہے، جہاں انسانیت بیدار ہے، وہاں ہر انسان اگر اس سے پوچھے کیا مولا حسین حق پر نہیں، تو ہر انسان کہے گا حق پر ہیں. تو پھر شہزادہ علی اکبر نے کیوں پوچھا؟ جب آپ کو معلوم ہے تو شہزادہ علی اکبر کو علم نہیں تھا؟ معلوم تھا، مگر پوچھا اس لیے تاکہ صبح قیامت تک تاریخ کے دامن میں شہزادہ علی اکبر کا یہ سوال وہ تو صلوات ارشاد فرمائے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. شہزادے علی اکبر کا یہ سوال تاریخ کے دامن میں محفوظ رہ جائے کہ دیکھو میں کربلا اس لیے نہیں آیا کہ حسین میرے باپ ہے، میں رشتہ داری کی بنا پر نہیں آیا. بہت توجہ، بہت توجہ. میں بابا کے ساتھ اس لیے نہیں آیا کہ رشتہ داری کی بنا پر، میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا بابا حق پر ہے. میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے بابا حق پر ہے. بہت توجہ، جملہ ضائع نہ جائے. میرے بابا حق پر ہے. میں اس لیے آیا کہ میرے بابا حسین ہے، اس لیے آیا میرے بابا حق پر ہے. میں نے کہا مولا شہزادے علی کو آپ بتانا کیا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی جو بھی میرے بابا کا چاہنے والا ہوگا یا ہمارا چاہنے والا ہوگا وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ کسی کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ اس لیے ساتھ دے گا کہ وہ حق پر ہے. اس لیے کہ وہ حق پر ہو. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ہم یہاں آئے ہیں حق سننے کے لیے، حق سمجھنے کے لیے. ہمیں جب بھی بولنا ہے حق بولنا ہے، حق سمجھنا ہے. اور آپ کو تو خود لٹا کے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ نے بارہا قبر میں جب مولوی صاحب پڑھتے ہیں اسماعیل بم اسماعیل سن اور سمجھ، وہاں بھی کہا جاتا ہے موت حق ہے، صراط حق ہے، جنت حق ہے، کل صراط حق ہے، یہ ہے حشر حق ہے، قبر حق ہے، یہ سب چیزیں حق. تو لہٰذا ہمیں حق کا ہی ساتھ دینا ہے، اس لیے کہ حسین کی مجلس حق پہ ہے. اور حق کدھر ہے یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، حق کدھر ہے؟ یہ کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الحق مع علی، الحق مع علی وعلی مع الحق. حق ادھر ہے جدھر علی ہے. سبحان اللہ. علی کہاں ہے؟ علی کعبے میں تو کعبہ حق، علی قرآن میں تو قرآن حق، علی فرش اعلیٰ پہ تو فرش اعلیٰ حق. علی اس لیے کہ اب سوال یہ کہ یہ آئے کیوں؟ یہ ہمیں اس لیے نہیں آئے کہ ہم اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم علی ہیں، ہم حسین ہیں. ہم اگر دنیا میں نہ آتے تب بھی حسین تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے. ہم نہ آتے تب بھی علی تھے. مگر مولا آپ یہاں آئے کیوں؟ کہ سنو جب تک ہم عرش پر تھے تو عرش مولا بنا رہا، یعنی عرش پر تھے تو عرش مولا. جب عرش فرش پر آئے تو جہاں جہاں گئے وہاں کربلا کو کربلا مولا بنا دیا. نجف پہنچے تو اشرف بنا دیا. کربلا آئے تو مولا بنایا. حسین رسول مدینے پہنچے تو منورہ بنایا. مکہ آئے تو مکرمہ بنا دیا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ الصلوات. انا علی بن نور واحد. یہ میں نے حدیث مبارکہ کی تلاوت فرمائی آپ کی شاداب ذہنوں کے فکروں تک. اس نے کہا یہ پہلے تو دیکھیں بات کہنے والا جتنا اعلیٰ ہوتا ہے کلام میں اتنی ہی تاثیر ہوتی ہے، کلام اتنی ہی بات اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. یہ کس نے کہا پہلے تو یہ سمجھنا ہے. یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن نور واحد. مجلس ہو جائے گی، بس توجہ چاہتا ہوں آپ کی. بیٹا ادھر دیکھو، ایک سوال ارشاد فرمائے گا محمد. انا علی بن نور. کس نے کہا؟ یہ اس نے کہا ہے جسے یاسین کہا، جو بشیر ہے، نذیر ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، حبیب ہے. یہ اس نے کہا جس کا نام عرش پہ احمد تھا، فرش پہ نام محمد ہے. کیا کہا؟ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. مجھے دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اور علی کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو. جو میں نے کہا وہ علی نے کہا، جو علی نے کہا وہ میں نے کہا. مجھ میں اور علی میں فرق نہیں ہے.
بہت توجہ. اب مجھ میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ صورت میں نہ سیرت میں، نہ کردار میں نہ گفتار میں، نہ چال میں نہ ڈھنگ میں. توجہ چاہ رہا ہوں، نہ سیرت میں نہ صورت میں کوئی فرق نہیں ہے. بس میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. جب اللہ نے کہا تم تو کنزل مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اے محمد میں نے تجھے اپنے نور سے بنایا، مگر نور سے ایک نہیں، نور سے ایک لمحے کے لیے، اس کے ٹکڑے کی. تو کائنات جس نور کے صدقے میں خلق ہوئی، اس نور کو اللہ نے اس معرفت کے ساتھ بنایا، اس عرفان کے ساتھ بنایا کہ جس کائنات کے صدقے میں نور، اس کے صدقے میں محمد کی. اس محمد کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک کو محمد بنایا، اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک کو محمد بنایا، ایک کو علی بنایا. ایک کو رسالت تھی، ایک کو ولایت تھی، ایک کو امامت تھی، ایک کو نبوت تھی. یاد کے سنیے گا، یہاں سے مجھے بتائے گی. ایک کو نبوت تھی. پھر بچوں کے لیے عرض کر دوں، جس کائنات جس کے صدقے میں خلق ہوئی، جس نے کہا میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، اس نور کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک کو نبوت تھی، ایک کو رسالت تھی، ایک کو ولایت تھی، ایک کو امامت تھی. اور بانٹنے کے بعد، تقسیم کرنے کے بعد شاداب صاحب اسے آدم کی پیشانی میں رکھا تو برابر تھا. برابر برابر عدالت کے معنی ہے برابر. میں نے چھوڑ دی تھی بات، عدالت برابر. دیکھیں نصف کے معنی اور ہے اور عدالت کے معنی اور ہے. عدالت جو ذرہ برابر نہیں، فرق نہ ہو. بہت توجہ، بہت توجہ. عدالت کے معنی جس میں ذرہ برابر نہیں، فرق نہ ہو، بالکل برابر برابر، بالکل بھی فرق نہ ہو. تو اس نور کو بانٹنے کے بعد اللہ نے ایک کو رسالت دی، ایک کو ولایت دی، ایک کو نبوت دی، ایک کو امامت عطا کی. اور کرنے کے بعد اس نور کو آدم کی پیشانی میں رکھا تو برابر تھا. شارا بھائی یہاں سے جا کے سنیے گا، آپ کے اس حق کی جو لفظ آپ نے شیر میں کہا، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی فکروں کو سلامت رکھے. تو برابر تھا. کیا تھا بھائی؟ برابر تھا. ہمارے مذہب کی بنیاد بھی عدالت ہے، وہ عدالت کے معنی ہے برابری. یعنی محمد و علی کا نور برابر. آدم کی پیشانی میں رکھا تو برابر تھا، نوح کی پشت میں آیا تو برابر تھا، ابراہیم کی پشت میں آیا تو برابر تھا، عدنان کی پشت میں آیا تو برابر تھا، موسیٰ کی پشت میں آیا تو برابر تھا، ہاشم کی پشت میں آیا تو برابر تھا، قضا کی پشت میں آیا تو برابر تھا، قضا کی پشت میں آیا تو برابر تھا، عبد مناف کی پشت میں آیا تو برابر تھا، برابر تھا. عبد مناف کی پشت میں آیا تو برابر تھا، ہاشم کی پشت میں آیا تو برابر تھا، عبد المطلب کی پشت میں آیا تو برابر تھا. اب یہاں مسئلہ آگے شریعت کا. آدھے نور کو صلب عبداللہ میں پہنچایا، آدھے نور کو صلب ابو طالب میں پہنچایا، مگر دیکھنے میں برابر، کمال میں برابر، جمال میں برابر، رفتار میں برابر، معیار میں برابر، پیار میں برابر، سیرت میں برابر، معیار میں برابر، شرف میں برابر، شان میں برابر، شوکت میں برابر، شان میں برابر، عظمت میں برابر، مرتبے میں برابر، رتبے میں برابر، سیرت میں برابر، صورت میں برابر. پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ محمد کون ہے اور علی کون ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو شب ہجرت آ کے دیکھ لو، محمد نہیں علی سو رہا ہے. سبحان اللہ. صلوات پڑھے بار محمد وآل محمد. آل محمد. نعرہ حیدری. آواز بلند نعرہ الصلوات. پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ محمد کون ہے اور علی کون ہے. شب ہجرت سے جا کے پوچھیے. پوری رات کفار سمجھتے رہے کہ محمد نہیں علی سو رہا ہے، علی نہیں محمد سو رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، تو محمد علی میں کوئی فرق نہیں ہے. اب ہم بھی خوش ہوتے ہیں صاحب محمد نے غدیر میں 100 لاکھ حاجیوں کے درمیان علی کو خلیفہ بنایا، ولایت بنایا. خوش ہوتے ہیں خوش. اور اگر نہ بناتے، میں کیا کہہ رہا ہوں. اب میں آپ کا ایک امتحان کی اس سوال کے ذریعے سے، اور وہ یہ کہ آپ اس لیے کہ آپ نے ایک محرم سے لگا کر ہزاروں کروڑوں مجلس سنوں کی، میں نے ایک تحفہ دے دی چلتے چلتے. یہ بتائیے پیغمبر اسلامی کی زندگی کتنی ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہنے کے بعد کہ علی کو غدیر میں خلیفہ بنایا اور مسلمان بھول گیا، مسلمان علی کو بھول گیا. تو اس میں حیرت کیا ہے؟ اب آئیے پیغمبر اسلام کی زندگی کتنی ہے؟ 63 برس. کتنی ہے بھائی؟ بہت توجہ. جوان میں کتنی ہے؟ 63 63 برس.
ذرا تاریخ کے معیار سے گزری اور جھڑوکوں سے جھانک کے دیکھیں 63 برس کل زندگی، اور باطنی زندگی 40، یعنی بظاہر جو ہے کل زندگی 63 برس، لیکن یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ہے کل 40 سال کی زندگی، یعنی خلاصہ زندگی، ظاہری زندگی 40 برس کی، 23 سال کا خلاصہ، کل زندگی 63، 40 سال کی خاموشی، 40 سال خاموش زندگی گزاری، اور 23 سال ظاہری زندگی، 23 اور 40 مولا سلامت رکھنا بولتے رہیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، فکر رکھے، 23 اور 40 63، 23 سال کی زندگی کا خلاصہ ہے نماز، روزہ، حج، مسجد کعبہ، دین، اسلام، 23 سال کا خلاصہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک دن کی نماز کتنی ہے؟ 17۔ ایک مہینے کی نماز کتنی ہے؟ ارے میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے، توجہ چاہتا ہوں، میسج دے رہا ہوں، میسج 510، بہت توجہ، کتنی ہے؟ 510۔ ذرا دل سے داد دینی، زبان سے نہیں، اس لیے کہ علی کے فضائل، علی کرانا ہے مجھے آپ سے، یاد رکھنا۔ آپ سے مسلمان حیرت میں ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، وہ لوگ سوچتے ہیں کہ علی کو بھول گئے، بھیا کیسے بھول گئے؟ ایک دن کی نماز، کل زندگی پیغمبر کی، کل زندگی 63 برس، پھر لفظوں کو دوہرا دوں، ظاہری زندگی 23 سال، باطنی زندگی 40 سال، 40 اور 23 63، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ کل 23 سال کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ تو ایک دن کی نماز کتنی ہے؟ 17۔ ایک مہینے کی نماز 510، ایک سال کی نماز 6205، 23 سال کی نماز 1,42,715 رکعت، 1,42,000، 1,00,000 جملہ شادہ بھائی، 1,42,715 مرتبہ مسلمانوں نے، صحابیوں نے، حاجیوں نے، نمازیوں نے محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، مگر آج تک یہ کہنا کر پائے کہ محمد نماز کیوں پڑھتے تھے؟ جملہ میں نے آپ نے توجہ ہی نہیں کی، جب 1,42,715 مرتبہ دیکھے ہوئے پروگرام کو بھول جاتے ہیں، تو اگر غدیر کیا بات ہے، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، سبحان اللہ، حیدری حیدری، آواز بلند نعرہ الصلوات، مولا آپ سب کی مرادیں پوری کریں میرے مولا، اللہ نکال لینے آئے ہیں۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا جب بھی یہاں آئے یہ سوچے کہ ہم لینے کیا آئے، بل لینے ہی آئیے، انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، جو مانو گے وہ فرش عطا سے ملے گا، بشرط کہ آپ کی توجہ رہے، اور یہ سوچ کے نہ کہ کون پڑھ رہا ہے، کہاں کا پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کس قبیلے کا ہے، اس خاندان کا، اس لیے کہ یہاں میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہاں رشتہ داری نہیں چلتی، عزاداری چلتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، فرش عطا پہ سب ایک ہے، یا حسینی ہے، بس وہی تو رشتہ ہے، حسین جو آئے فرش عطا پہ آ کے بیٹھ جائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ حسینی ہے، بے شک، سبحان اللہ، اور جو اس ذکر سے نفرت کرے ہوئے یزیدی ہے، اور یہاں وہی آتا ہے جس کو شہزادی لکھ دیتی ہے، شہزادی کی عطا ہو جاتی ہے، شہزادی کی اجازت، ورنہ خوب ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر سب لوگ گھوم رہے ہیں، فرش عذاب پہ وہی آئے گا، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہی آئے گا، جسے محبت ہوگی، وہی آئے گا، کہیں بھی ہو، چاہے میں ہوں آپ ہو، کوئی بھی، میں نے پہلے عرض کر دیا، صلوات ارشاد فرمائے بر محمد ایک پیغام اور اسی حوالے سے، شاید پہلی بار یہ نقطہ نہیں بلکہ ایک محنت آپ کی فرض پاکیزہ اور بابرکت سماعت کے سرکار میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جب 1,42,715 مرتبہ دیکھے ہوئے کو بھول جاتے ہیں، تو اگر غدیر کا منظر بھول جائے اس میں حیرت کیا ہے؟ دوسری چیز یہ بتائیے کہ صاحب آپ کا امام کہاں ہے؟
12واں کہاں ہے؟ پردہ خیام میں آپ مانتے ہیں، سماج نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں اہل حنود کی گیتا میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اوتار آئے گا. بہشتی زیور کے پہلے ورق میں مسلمانوں نے لکھا کہ امام مہدی پیدا ہوں گے. بہت توجہ. اور ہمارے یہاں عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کو پیدا ہو چکے ظہور ہوگا. مگر ہے کہاں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں. میں نے سوچا ہے کہاں؟ تو آئیے میں سمجھاتا ہوں. یہ بتائیے کہ ایک مہینے میں کتنے چاند نکلتے ہیں شاداب بھائی؟ تحفہ دے رہا ہوں. ایک مہینے میں 12واں کیسا؟ ہم نے تو 11 ہی دیکھے، 12واں کہاں؟ میں نے کہا آپ نے چاند بھی 11 دیکھے مگر 12 ہے. کہ یہ بتائیے کہ ایک مہینے میں کتنے چاند نکلتے ہیں؟ صاحب ایک ہی نکلتا ہے، 2 نکلتے ہیں. ایک مہینے کتنے ہوتے ہیں ایک سال میں؟ 12. تو 12 نکلنے چاہیے. دکھائی کتنے دیا آپ؟ 11. بہت توجہ. 11 شاداب بھائی 11 چاند کا کیسے؟ کا ایک مہینے میں ایک چاند. آپ نے اب تک 10ویں والے بیٹھے ہیں، 12ویں والے بیٹھے ہیں، بیکوم کیا، سب نے انٹر یہ سب کیا. حضور یہ بتائیے کہ اب تک آپ نے 3 کا پہاڑا پڑھا، 4 کا پہاڑا پڑھا. آج میں 2.5 کا پڑھاتا ہوں آپ کو. ہر مہینے بہت توجہ، ہر مہینے چاند 2.5 مہینے غروب، 2.5 دن غروب میں رہتا ہے. 2.5 دن غروب میں ہر مہینے. اگر یعنی 29 کا چاند نکلنا ہے تو 27 کا آدھا دن. بہت توجہ. اور 27 کے بعد 28 اور 29 کتنے ہوئے؟ 2.5. اور شاداب میں اگر 30 کو نکلنا ہے تو 28 کا آدھا دن اور پھر 29 اور 30. تو اب 10 مہینے کے کتنے دن ہوئے؟ رب توجہ 4 ہزار گرامی. 10 مہینے کے کتنے؟ 25. مولا سلامت رکھ کتنے ہوئے؟ 25 دن. اور 2 مہینے کے 2.5 ٹھیک 50 ہو گیا یار. تم تو بولی نہیں. نہیں 5 دن 25. بہت توجہ. 2.5 دن ہے نا ایک مہینے. جی 2.5 اور 2.5 5 اور 25 نہیں پہنچے. توجہ چاہ رہا ہوں. نہیں پہنچے. 25 دن 5 30 دن چاند غروب میں رہتا ہے. نہیں پہنچے شاداب بھائی. چاند 25 دن 30 دن غروب میں رہتا ہے. 12 مہینے میں ایک مہینہ پردے میں. ہو گئے بھیا ہو گئے. 12 مہینے میں ایک مہینہ پردے میں. اب بھی مسلمان پوچھتا ہے کیا جملہ ہے مولانا جیو. جناب انا علی من نور الواحد. بات تمام کر دی میں نے شاداب بھائی. اور اس کے بعد انشاءاللہ جوالیا بہت توجہ. جی بالکل انشاءاللہ. تو ایک جو ہے انا علی من نور، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے. محمد نے جو کہا وہ علی نے کہا، جو علی نے کہا وہ محمد. محمد کہہ رہا ہے کہ جو علی کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو، اور مجھے دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو. فیصلہ یعنی جو محمد کا ہاتھ وہ علی کا ہاتھ، جو علی کا ہاتھ وہ محمد کا ہاتھ. آپ کہیں مولانا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے دامن میں دلیل ہے. جناب سلمان فارسی مسجد نبوی میں آئے. آنے کے بعد حضور خرمے نوش کر رہے تھے. سلمان نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ پیش کیجئے. حضور نے ایک مٹھی خرمے اٹھائے، سلمان کے دامن میں ڈالے ہاتھ میں. جیسے ڈالے تو سلمان نے جو انہیں شمار کیا تو 9 تھے. کتنے؟ 9. آپ گھر میں آئے، بیت الشرف میں آئے، دیکھا علی خرمے نوش کر رہے ہیں. خرمے نوش کر رہے ہیں. کہا مولا مجھے بھی کچھ عنایت کیجئے. علی نے خرمے اٹھائے ایک مٹھی سلمان کے دامن میں ڈالے. سلمان آئے ہائے توجہ چاہتا کہنے لگے
مولا نے جملہ کا سلمان گننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر رسول نے 9 سے زیادہ دیا ہوتے میں بھی 9 سے زیادہ دیتا۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ جیو لگا جیو سلامت سلمان، میں نے بھی اگر رسول نے پیغمبر 9 سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی تمہیں 9 سے زیادہ عطا کرتا۔ جو محمد نے کہا وہی علی نے کہا، جو علی نے کہا وہی محمد نے کہا۔ ہمیں زمانہ مستر ہے، بے چین ہے، پریشان ہے کہ ہم مجلسوں میں وہ ملتا ہے جو کہیں نہیں